میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ اس حوالے سے بھی بہت دلچسپ ہے کہ دو نہیں بلکہ تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے۔ آج ہمارے ساتھ میرپور کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں، خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں اور ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ان تینوں ٹیموں کو ایک ساتھ منچ پر بلانا ہے اور ان تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جی اب آئیے تینوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان سے اب سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ضیاء کوٹ والے یہاں تشریف رکھیں گے، میرپور والے یہاں تشریف رکھیں گے، خیبر پختونخوا والے یہاں تشریف رکھیں گے۔ آج ماشاءاللہ دو ٹیمز تو ایسی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں نا سانسیں روک کر ہماری سانسیں بے ربط کر دی تھی مقابلے میں، اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ کر سلسلے میں پیچھے رہ گئیں۔ یعنی بہت زیادہ کلوز کمپٹیشن تھا۔ باب المدینہ اور ضیاء کوٹ کا کمپٹیشن آپ نے دیکھا، آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا، اور جو مقابلہ ہوا تھا خیبر پختونخوا اور سکھر والوں کے درمیان، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹائی ہوا، اس کے بعد ہمیں ایک خصوصی راؤنڈ کرنا پڑا، اور پھر جا کے نیل بائٹنگ اینڈ جس کو کہتے ہیں، جس کی سانسیں بے ربط کر دینے والا جو سلسلہ تھا۔ بہرحال یہ تینوں ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، لیکن آج دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخوا، ضیاء کوٹ یا میرپور کشمیر، یہ طے ہے کہ دو ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہونا ہے۔ آج مقابلہ کس طرح آگے بڑھے گا یہ بھی آپ بتائیں گے، مگر الحمدللہ میرے والد محترم حاجی یعقوب صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں ہے صاحب؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ابو آئے بھی ہیں اور اپنے دو دوستوں کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ بہرحال آج یوں سمجھیے کہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میرے والد محترم سلسلے میں بھی شامل ہیں۔ آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ امیدیں دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ۔ آئیے بتائیے آج ہمارا سلسلہ اس کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا، ذرا وہ راؤنڈز ہمیں بتائے جائیں۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے۔ راؤنڈ سارے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے ہیں، سوالات تھوڑے تھوڑے ہوں گے، کوشش کریں غلطی نہ ہو، کہ اب تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک غلطی بعض اوقات پورے سلسلے تک مشکل پڑ جاتی ہے۔ اب باری باری تینوں ٹیموں سے سوالات ہوں گے اور سکور بورڈ بھی تینوں کا ساتھ چلتا رہے گا۔ شروع کریں گے پہلا سوال ضیاء کوٹ سیال کوٹ سے۔ جناب پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سوال نمبر 1، اگر نام اقدس لیا یا سنا مگر اس وقت درود نہ پڑھا تو اب کیا کرے؟ اگر نام اقدس پڑھا گیا تو اس وقت کسی نے درود شریف نہیں پڑھا تو بعد میں پڑھ لے اس کے بدلے۔ اگر اس وقت نہ پڑھا تو کسی اور وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ جواب درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کب نام اقدس سنا تھا، اب نہیں پڑھ پائے تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو وہ جس کو آپ کہیں کہ وہ بدلہ ہو جائے گا۔ بتائیے کشمیر کے اسلامی بھائیوں، سب سے بڑا بخیل کسے قرار دیا گیا ہے؟ بدبخت ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام۔ حدیث پاک ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عادت بنائیے جب جب نام نامی اس میں گرامی لیا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کریں، یا دوسرے درود پاک ہیں وہ پڑھتے رہا کریں۔ سوال اب ہے خیبر پختونخوا والوں سے۔ ویسے اگر ضیاء کوٹ سے جائیں تو پہلے کشمیر آتا ہے پہلے خیبر پختونخوا آتا ہے؟ راستہ صحیح ہے؟ ایسے ہی بنے گا نا؟ ہاں بولتے راستہ بالکل زبردست ہے۔ چلیں جناب، ہاں بتائیے آپ علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ پورا درود لکھنے کے بجائے صرف سلام لکھنا کیسا؟ کچھ لوگ سلام لکھ دیتے ہیں، شارٹ فارم لکھتے ہیں درود پاک کی، کیا جواب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے نام کے اوپر سلام لکھنا سخت ناجائز ہے۔ سخت ناجائز ہے۔ جواب درست ہے۔
بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ سعود لکھ دیتے ہیں, کچھ سلام لکھ دیتے ہیں. درود پاک پورا لکھنا چاہیے, یہ سخت ناجائز ہے. باری ضیاء کوٹ والوں کی ہے. قرآن پاک حفظ کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے, اور ہر مسلمان کے لیے واجب عین ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور ایک بڑی چھوٹی صورت یا ایک ایسی بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو, واجب عین ہے. جناب بہت اہم مسئلہ ہے, غور سے سن لیجئے. ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے. پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ, یعنی اگر چند مسلمان حفظ کر لیں تو بقیہ کے ذمے زبانی یاد کر لینا لازم نہیں رہے گا. اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے, یعنی ہر ایک کے لیے یاد کرنا واجب ہے. غور کیجئے بدی چل کے ناظرین, ہمیں کتنا قرآن پاک آتا ہے اور صحیح طریقے سے آتا ہے. جو چیزیں ضروری ہیں اس کو پریورٹی دے کر, ترجیح دے کر ہمیں یاد کرنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. بتائیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں میں کس قسم کا تصرف فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں, جس کو جیسے چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں وہ عطا فرما دیں. جواب میرے پاس لکھا ہے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب کے ذریعے. اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں اور عطاؤں کو پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں. جواب کیا ان کا پورا درست مانا جائے گا؟ بات آپ نے بھی درست کی ہے, لیکن جو جواب مانگا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آپ کا پورا درست مانا جا رہا ہے. جی, آپ کے جواب کو درست مانا جا رہا ہے. اس جواب پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر ہمیں اشفاق بھائی سنا دیں. کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا کو مختار بنایا, محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. جناب یہ بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم وہ شخص ہوتا ہے جس سے گناہ ممکن نہ ہو. معصوم وہ شخص ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ ممکن نہیں. جواب درست ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بعض انسانوں کو معصوم کہہ رہے ہوتے ہیں. بڑا معصوم سا انسان ہے, بڑا چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے. بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, فرشتے معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے گناہ ممکن نہیں ہے. جن سے گناہ ممکن ہے وہ معصوم نہیں ہوتے, انہیں معصوم نہیں کہنا چاہیے. جناب اب باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. مرتبے کے لحاظ سے سب سے افضل 5 نبیوں کے نام مبارک بتائیں. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہمیں پتہ ہے, ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے ٹاپ آف دا لسٹ سب سے افضل 5 نبی کون سے ہیں؟ سب سے افضل ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کشمیر چلتے ہیں جناب. کیا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی کوئی گناہ سے محفوظ ہے؟
جی ہاں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ فرشتے بھی گناہوں سے معصوم ہیں۔ اللہ، فرشتے بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے جناب خیبر پختونخوا۔ بتائیے وہ کون سا درود شریف ہے جس کے ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اور اگر یہ جواب نہیں آتا تو 6 لاکھ بار درود پاک پڑھ دیجئے۔ وہ درود شریف جس کے پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ضیا کوٹ والوں کی باری ہے۔ صلی اللہ علی محمد جو بندہ پڑھتا ہے تو رحمت کے 70 دروازے کھول واہ دیے واہ جاتے ہیں۔ واہ، صرف صلی اللہ علی محمد، کتنا پیارا درود پاک جو ایک بار پڑھے 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ، یہ تو 6 لاکھ والا درود پاک تھا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ سوال اب آخری ہے خیبر پختونخوا والوں سے۔ شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کس نماز کی امامت فرمائی؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی، مقتدی تھے انبیاء۔ بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا فرید بھائی سے سننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شعر سنائیں۔ وہ نماز کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، جس نماز میں وہ نماز تحیۃ المسجد تھی۔ وہ نماز کسی فرض نماز کی امامت نہیں تھی، وہ تحیۃ المسجد کی نماز تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شاید مدنی چینل کے ناظرین کو پہلی بار یہ پتا چلا ہوگا، قصہ معراج کئی بار سنا، کئی بار یہ بات سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی امامت کی تھی، مگر وہ نماز کون سی تھی؟ وہ نماز تحیۃ المسجد تھی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ تحویل قبلہ جب ہوا تھا، قبلے کی تبدیلی کا جب حکم دیا گیا تھا، وہ نماز کون سی تھی؟ وہ ظہر کی نماز تھی، اور نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر۔ کیا بات کرتے ہیں امام عشق و محبت کہ اس میں راز کیا تھا؟ نماز اقصیٰ جو پڑھائی گئی اس میں کیا راز تھا؟ دراصل راز یہ تھا کہ یہ بات پتا چل جائے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے۔ ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ طرز میں سنتے آئیے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کیا بات ہے، جو پہلے انبیاء گزرے وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی بنے۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ بہرحال آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد تینوں ٹیموں کا اسکور ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 8 نمبر ہیں ضیا کوٹ والوں کے، سیال کوٹ والوں کے 6 نمبر ہیں، کشمیر والوں کی اور کے پی کے والے 8 نمبر پر ہیں۔ جناب اب کشمیر والوں کو مزید زور لگانا ہے اگر مقابلے میں واپس آنا ہے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی باری ہے ضیا کوٹ والوں کی۔ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں۔ درست کیجئے۔ کہ بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں۔ خار، یہ خار نہیں، خار کہتے ہیں کانٹے کو۔ بس کے بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں۔ جی آپ نے مستعلیہ کے ساتھ خار پڑھ رہے ہیں شاید، اور یہاں یہ بہت خوبصورت بات ہے، طرز میں بھی سنیں گے یہ شعر، کتنا پیارا معنی بنتا ہے کہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے۔ یقیناً جنت کے پھول بہت اچھے ہیں، میری آنکھوں میں جو سما گئے ہیں نا
وہ مدینے کے کانٹے ہیں. کیا عشق کی بات ہے, ہمیں طرز میں بھی سنائیں جناب. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. جی بہت خوبصورت کلام, اور اسی کلام کا شعر سننا ہے آپ سے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. مدد کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس, اگر ہے کوئی مددگار جو سلسلے میں شامل نہیں تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. آج تو لگتا ہے مددگار, جی سیکنڈز گزر رہے ہیں. مددگار ایک موجود ہیں, چاہیں تو لے لیں مدد. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی مدد لیں گے, بتائیے جناب کیا مددگار مدد کریں گے؟ اشفاق بھائی ذرا مائک لے کے جائیں ان اسلامی بھائی کے پاس. میں مدد نہیں کر سکتا؟ نہیں آپ نہیں کر سکتے. آپ مدد کریں گے تو پھر نمبر ہم کم کیسے کریں گے؟ جی جو نقش پاک لگاؤں غبار آنکھوں. کیا بات ہے, جو نقشے, کیا بتائیں؟ جو نقش پاک غبار لگاؤں غبار آنکھوں میں. اتنی غلطی ہم مان لیتے ہیں. جو نقش پاکا لگاؤں غبار آنکھوں میں, ان کو تحفہ بھی دے دیں. اور کیا خوبصورت تخیل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, کمال ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری, آخر شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے نا, کیا بات لکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. لوح محفوظ پر کیا کون دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اگر مجھے نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک مل جائے نا, اور اس خاک کا غبار آنکھوں میں لگا لوں تو لوح کا لکھا نظر آ جائے, کوئی عجب بات نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے آقا کی شان بھی کیا ہے اور آقا کے عاشقوں کی شان بھی کیا ہے. یہ طرز میں بھی سنا دے تو کیا بات ہے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. ایک اور شعر ہے اسی کلام کا, مگر میں نے آج تک یہ شعر نہیں سنا, امید ہے آپ نے یاد کیا ہوگا. ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے, لگاؤں سرما نہ پھر زین ہار آنکھوں میں. لگاؤں سرما نہ پھر زین ہار آنکھوں میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. باری پھر ہے ضیاء کوٹ والوں کی. صحبت داغ جگر سے کبھی جی بہلاتا, صحبت داغ جگر سے جی بہلاتا, الفت و دست غریباں کا تماشا کرتا. زبر زیر پیش درست کر لیجئے. الفت دست و غریباں کا تماشا کرتا, الفت دست و غریباں کا تماشا کرتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دل حیراں کو کبھی ذوق تپش پہ لاتا. اب تو کشمیر والوں کے پاس مدد کا سہارا بھی نہیں ہے. دل حیراں کو کبھی ذوق تپش پہ لاتا, تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا. غلطی ہو گئی ہے جناب. کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا,
अपने समझने को न समझा हाय करता। हाय हाय, कभी खुद अपने समझने को ना समझा करता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। खैबर पख्तूनख्वा वाले और जियाकोट वाले आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आपसे एक सवाल करना भी रह गया था, सवाल भी करते हैं और शेर भी सुनते हैं। शेर माशाल्लाह हमारे अशफाक मदनी भाई को अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छी इनकी नज़र है इन कलामों पर, नात पर, और सिलसिला भी करते रहे हैं। तो आप ही आज कोई शेर हमारे हाजरीन से पूछिए, और ज़्यादा मुश्किल मत पूछिएगा ताकि तोहफ़ा भी चला जाए। क्या तोहफ़ा देंगे ये भी बता दें। तोहफा तो बड़ा प्यारा है और अनमोल है। अमीर अहले सुन्नत की नज़र से ये जो तफसीर है सिरातुल जिनान, चखने के लिए है एक जिल्द, बाकी इन्हें खुद खरीदनी होगी। चौथी जिल्द है ये, ठीक है। और इंशाअल्लाह इसमें ये 10, 11 और 12 ये 3 पारे तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ भी सकेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। आप शेर पूछ लीजिए जनाब। शेर है, आसान पूछना है जी, जब इनके लिए भी जिसको आता हो उसको सारे ही आसान है, ना आता हो तो वही मुश्किल हो जाता है। जी भाई, आला हज़रत का शेर पूछते हैं, बताइए इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। इसका दूसरा मिसरा आप बताएंगे। शेर है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। चले भाई, आसान हो गया। हाँ चले ठीक है। किससे पूछना है? अब आप पूछा ले मेरे। सबसे पहले तो हाई साहब, मरहबा। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके लिए तोहफा कबूल फरमाएं। सुभान अल्लाह। खजूर। ये तो अच्छा हो गया मैंने शेर नहीं पूछा, वरना मैं नहीं पूछना था और हाजी साहब जवाब दे देते तो बताया पहले ही बता के आए होंगे। प्लान करके आए। हाँ ये अच्छा हो गया कि शेर आपने पूछे। एक और पूछ लें ताकि यहाँ हाजरीन को भी तोहफा मिल जाए। जी चलें, एक और शेर है, बताइए ये किसका, इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर है, वो कलस रोजे का चमका। ऐसा ना करो भाई। अरे हैं यहाँ पर माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। बताएंगे आप? आसान पे बहुत सारे हाथ उठ गए थे। नहीं आगे आ जाए माइक पे। मदनी काफिले में सफर करना होगा गलत जवाब देने पर। कलस रोजे का चमका, अशफाक सर भाई, आप थोड़ा झुकाओ जाएं। कज कला। अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। वो कलस रोजे का चमका, सर झुकाओ कज कुला हो। सुभान अल्लाह। ये तोहफा इनको पेश करते हैं। अमीर अहले सुन्नत की किताब है, पर्दे के बारे में सवाल जवाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे बहुत नाज़रीन भी वाकई इसे मुश्किल खरीदें। शेर है। मुझसे पूछते तो मुझे भी नहीं आता था। ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चले जनाब स्कोर बोर्ड पे चलेंगे और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी जी 12 नंबर हैं जनाब सियाकोट वालों के, 12 ही नंबर हैं केपीके वालों के, कश्मीर मदनी वालों के 8 नंबर हैं, 4 नंबर से कश्मीर वाले पीछे हैं। अब बारी है आपसे सवाल करने की। कौन कौन जवाब देगा? चलो देखते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर सबसे पहला दरख्त कौन सा उगा था? अच्छा मैसेंजर शायद किसी को नहीं आता होगा। चले हमारे टोपी वाले भाई से पूछते हैं, या तो मदनी काफिले में सफर कर जाएंगे या शायद तोहफा ले जाएंगे। बताएंगे जवाब? तूफान नूह के बाद सबसे पहला दरख्त कौन सा उगा था? ये जवाब सही नहीं है। मदनी काफिले में सफर करना होगा। जी लें, आप किसी से भी लें जिसको आप समझे। जी ये तो सिलसिले में है। हाँ इस सिलसिले वालों से ना ले। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंगूर का दरख्त। अंगूर का दरख्त। आप किधर से आए? दूसरा दरख्त चलता रहेगा ये। हाँ चले जनाब, आपका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। मदनी काफिले में सफर करें, आखिरी मौका दे दें किसी को। आप खड़े हो पहले बता दें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैतून का दरख्त। जी जनाब जैतून का दरख्त, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी मालूमात मिली है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जमीन पर जो सबसे पहला दरख्त उगा था वो जैतून का दरख्त था। क्या तोहफा देंगे? अल-मदीनतुल इल्मिया की किताब है, मकतबे ने इसे छापा है, शान खातून जन्नत। मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी पेशकश शान खातून जन्नत। ये इंशाअल्लाह हमें जल्द पढ़ने की नियत भी करें। जी हाँ, साथ साथ नियतें भी करते जाएं तो क्या बात है। मदीना कुरान पाक में जैतून शरीफ के हवाले से जिक्र भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। और तकरीबन 7 मकामात पर जैतून शरीफ का जिक्र है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान मुबारक अल्लाह। दरख्त भी है। चलें जनाब, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जी जी दुरुस्त कीजिए में अब इन इस्लामी भाइयों को क्या नंबर्स दिखाए जाएंगे? जी कलर्स दिखाए जाएंगे। दुरुस्त कीजिए सेगमेंट शायद आपके पास मौजूद है। जी कलर्स दिखाए जाएं जनाब। पहले जियाकोट वाले कलर पसंद करेंगे। 6 रंग हैं, 2-2 रंग पसंद करने हैं। पहले जियाकोट वाले कौन सा रंग पसंद करेंगे जनाब?
सब्ज रंग, बताइए सब्ज रंग के पीछे क्या छुपा हुआ है और ऐसा क्या है जो इन्हें दुरुस्त करना है। वक्त शुरू हो चुका है आपका, दुरुस्त कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपने घर में भी दुरुस्त कीजिए। हाजरीन यहां दुरुस्त करते रहें, मदद भी कर सकते हैं, इशारा भी ले सकते हैं। जियाकोट वालों के पास मदद का ऑप्शन बाकी है। बारह सेकंड हैं, चाहें तो मदद दे लें, चाहें तो इशारा ले लें। मदद लेंगे? मददगार है कोई? चले जनाब मदद की तरफ जाइए। देखें भाई, मददगार मदद करते हैं, नंबर दिलाते हैं या कश्ती डुबो। मददगार ने भी हाथ नीचे कर लिया। या गौस पाक, हाय हाय न कोई यावर, हाय हाय हाय। जनाब बीच मंजदार में कश्ती आपकी जो है वो वक्त भी खत्म हो गया है। ये किताब अकीदाए आखिरत। अच्छा, अब अर्ज ये कि अगर किसी को नहीं आता ना तो प्लीज वो हाथ ना उठाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात टीम समझती है कि ये स्लैब को आता है, आपके हाथ उठाने पर वो आपकी तरफ जाएंगे और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जिसको पक्का आता हो वही हाथ उठाए, वरना बराए करम मददगार ना बने। ये किताब में आप क्या पढ़ सकेंगे? इस किताब में फलाह व नजात का मुजर्रब नुस्खा, क़यामत का वक्त छुपाए जाने की हिकमत, इनकार आखिरत के भयानक नताइज, अकीदा आखिरत पर अकली दलाइल, अकीदा आखिरत के मुहरिकात और बहुत कुछ। गलती हो गई है, बारी है हमारे मीरपुर वालों की जी। मदद मानी नहीं जाएगी, आपका मदद का ऑप्शन बाकी रहेगा जी। जामनू, जामनी, पर्पल जी जनाब। जामनी के पीछे बताइए कौन सा चीज ऐसी है, कौन सा लफ्ज ऐसा है जो दुरुस्त करना है जी। बताइए जनाब, ये क्या है? जी जनाब, मुरीद कामिल। आपने कहा मुरीद कामिल। चले जरा आप देखते हैं क्या जवाब आपका दुरुस्त है या नहीं। कामिल मुरीद, आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है, क्योंकि अब ये तो बहुत मुश्किल है ना कि कौन सा लफ्ज़ किधर लगाना है। बहरहाल आप ये कैसे, किताब जो है कामिल मुरीद है, रिसाले का नाम है। मुरीद हो तो आला हजरत जैसा, मुझे मेरा पीर ही काफ़ी है, इश्क का इम्तिहान, माजी याद रखिए, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ। इस तमाम मौज़ूआत, दिलचस्प मौज़ूआत इस रिसाले में मौजूद हैं। 2 नंबर हासिल करके कुछ मुकाबले में कश्मीर वाले वापस आए हैं। बारी है खैबर पख्तूनख्वा वालों की। लगता है पहले ही कुछ दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, मशवरे शुरू हो गए। भाई पहले कलर तो देख लो भाई, जनाब कलर दिखाइए। रंग गौसिया, रंग गौसिया, नीला शीन, सही याद है ना? आसमानी शीन, हाँ थोड़ी गलती हो गई, चलें आसमानी शीन। बताएं जनाब आसमानी शीन के पीछे क्या है जी। मददगार कुछ नजर आ रहे हैं पीछे, लेकिन जो ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में वो हाथ नहीं उठाएंगे। मददगार भी हैं, इशारा भी ले सकते हैं। मदद लेंगे, किससे लेंगे जनाब? चले भाई आगे आ जाएं, थोड़ा सा देखते हैं जनाब मदद करते हैं या दूसरी टीमों की मदद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तलब शोहरत, आपने कहा तलब शोहरत। जनाब दिखाइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? मदद काम आ गई है या नहीं? तलब शोहरत जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमाल है। तोहफा भी दे दे जनाब ने। माशाअल्लाह, गुलदस्ता है दुरूद व सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बातनी बीमारी है मदनी चैनल के नाजरीन, अपनी शोहरत की कोशिश करना तलब शोहरत कहलाता है। यानी ऐसे अफ़ाल करना कि मशहूर हो जाऊं। हुक्म यह है कि तलब शोहरत निहायती कबीह व मज़मूम काम है। तलब शोहरत बसा औकात कई गुनाहों में मुब्तला होने का सबब बन जाता है।
لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. غلطی انہوں نے نہیں کی بلکہ مدد کام آ گئی. 2 نمبر لے لیے. باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جی کلر پسند کریں. وائٹ کلر. وائٹ سفید رنگ بتائیے جناب کیا بتا رہا ہے. جی مددگار بھی ہیں لیکن مدد کا آپشن باقی ہے. جی ان کا باقی 2 ٹیمیں مدد کا آپشن یوز کر چکی ہیں. مدد لیں گے جناب. چلیں بھائی مدد والوں اب تو کر دینا مدد. جی کون سے والے بھائی؟ یہ والے جی کھڑے ہو گئے آپ؟ نہیں کھڑے نہیں، یہ جو ہیں اب کھڑے ہوئے. جی آ جائیں بیٹا آپ آگے آ جائیں. یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں بیچ میں، یہ بیچ میں جنہوں نے پہلے مدد کی تھی. چلیں بھائی آ جائیں. آپ کا نام ہی مددگار رکھ دیتے ہیں. آ جائیں. دیکھیں اب یہ ضیاء کوٹ والوں کی مدد کرتے ہیں یا غلط بتا کے دوسری ٹیموں کی مدد کر دیتے ہیں. جی حجر اسود. آپ نے کہا حجر اسود. بتائیے جناب اسکرین پر. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب پوائنٹس بھی دلا رہے ہیں، تحفے بھی جمع کر رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے. حدیث پاک میں ہے رکن، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم 2 جنتی یاقوت ہیں. حجر اسود پہلے بہت نورانی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا. یعنی یہ دونوں پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے. سبحان اللہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی حجر اسود کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور کبھی بوسائے حجر اسود بھی آسانی کے ساتھ عطا فرمائے. جناب کشمیر والوں اب آپ کی باری ہے. پیلا رنگ. پیلا رنگ. بتائیے پیلے کے پیچھے کیا ہے. کچھ آسان لگ رہا. حب جاہ. ارے باپ 3 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے. حب جاہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. شہرت و عزت کی خواہش کرنا حب جاہ کہلاتا ہے. باطنی بیماری ہے اور یہ کبھی اور نہایت ہی قابل مذمت امر ہے. اس کی تفصیل باطنی بیماریوں باطنی امراض کی جو معلومات ہے یہ کتاب حاصل کریں تو معلوم ہوگا. اب آخری رنگ ہے اور آخری ٹیم ہے. خیبر پختونخوا والوں کو بتائیے کیا درست کر رہا ہے. جی یہ تو کچھ پشتوں میں لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا. درے بہت سارے مددگار ہیں مگر مدد کا آپشن نہیں ہے. جب اتنے سارے لوگوں کو معلوم ہے تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. سارے خاموش رہیں گے. کفل مدینہ جلدی کیجئے 9 سیکنڈز ہیں. اشارہ لے سکتے ہیں. اشارے کا آپشن ہے. اشارہ دیں گے. یہ امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام ہے مردے کے صدمے. مردے کے صدمے. جواب بالکل درست دے دیا ہے مگر اشارہ لینے کی وجہ سے 1 نمبر ان کو ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اسکور بورڈ دیکھنا ہے مگر اس سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ درست کرنا ہے. دکھائیے جناب اسکرین پر یہاں اسلامی بھائی کیا درست کریں گے. جی ہوئے 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 اتنا مشکل درست کرنا ہے. چلیں دیکھیں کون درست کرتا ہے. پہنچ گئے. چلیں جناب آصف بھائی پہنچے ہیں. دیکھیں صحیح پہنچے ہیں یا غلط پہنچے ہیں. جمال مصطفیٰ. آپ کا کہنا ہے جمال مصطفیٰ. بتائیے کیا یہ درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں تحفے میں کیا لے رہے ہیں. کے لیے ہے امامے کے فضائل. ارے اتنی بڑی کتاب سبحان اللہ. امامے کے فضائل بہت زبردست کتاب ہے. 280 کتب و رسائل اور 6 خطوط سے نکال کر عطر بنا کر یہ کتاب جو ہے وہ بنائی گئی ہے. ذرا ناظرین کو دکھا بھی دیں. مدنی چینل کے ناظرین اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. سبز امامہ پہننے کے فضائل اور اس پر بھی روایتیں اس میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب
اسکور بورڈ دکھائیے, اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی مل کر ذرا درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین تینوں ٹیموں کا اسکور بورڈ اب تینوں میں فرق ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا والے آگے ہیں 15 نمبر سے, ضیاء کوٹ والے 14 نمبر سے بالکل قریب پہنچے ہیں, کشمیر والے 12 نمبر پر ہیں جناب. اب یہ 14, 12 اور 15 دیکھنا یہ اگلا سیگمنٹ میں کیا فرق آتا ہے, اور یہ سیگمنٹ ہے بہت پیارا قرآنی معلومات جس سے ہمیں ملتی ہے. شروع کرتے راؤنڈ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی بہت خوبصورت معلومات آج ملنے جا رہی ہے. ضیاء کوٹ والوں سے پہلا سوال, بتائیے اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے اور اس وقت کے بادشاہ کے درباری بھی تھے. اگر یہ جواب غلط ہوا تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا, کیونکہ آپ نے کہا شہر افسوس. مدنی چینل کے ناظرین یہ جو افسوس ہم کہتے ہیں نا, یہ ایک شہر کا نام بھی ہوا کرتا تھا جس شہر کا نام افسوس تھا. اصحاب کہف اسی شہر افسوس کے شرفاء تھے, بادشاہ کے معزز درباری تھے. جواب درست دے دیا ہے, تو لہٰذا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باری میرپور کشمیر والوں کی ہے. اصحاب کہف کس بادشاہ کے دور میں بیدار ہوئے تھے؟ بادشاہ بیدروس. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اصحاب کہف بادشاہ بیدروس کے دور میں بیدار ہوئے تھے, جو ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تھا. بتائیے اصحاب کہف غار میں کتنے برس تک سوتے رہے؟ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے مدنی چینل کے ناظرین. یہ قرآن پاک کے واقعات سورہ کہف میں ہمیں پڑھنے چاہیے. تفسیر جیسے صراط الجنان بھی آ چکی ہے. جی اصحاب کہف 309 برس تک غار میں سوتے رہے. اصحاب کہف غار میں کتنے برس سوتے رہے؟ 309 برس. جی ہاں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے, اس بارے میں کوئی واضح نشانی اور دلیل بتائیں. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر واضح دلیل اصحاب کہف کا واقعہ ہے. جی ہاں, اصحاب کہف کا واقعہ واضح نشانی اور دلیل ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اصحاب کہف کس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے؟ وہ کون سا بادشاہ تھا؟ بادشاہ دقیانوس. ہائے ہائے, لوگ کہتے ہیں دقیانوسی باتیں کرتے ہو. جناب یہ دقیانوس بات شاید ہو سکتا ہے یہ اسی بادشاہ کی وجہ سے کہا جاتا ہو. ہزاروں سال پرانا یہ بادشاہ گزرا ہے تو بڑی پرانی باتیں کرتے ہو. یہ اصحاب کہف جو تھے دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والوں بتاؤ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ پنجابی کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اب دیکھیں ہمارے نعت خواہ ہمیں وہ سنائیں گے کہ نہیں. جی اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی, 8واں ان کا کتا تھا. جناب اصحاب کہف کی تعداد 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. جواب بالکل درست دیا ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جو 8واں کتا تھا, جو اصحاب کہف کے گویا غار کے کنارے بیٹھا رہتا, آپ کی خدمتیں کرتا رہتا, وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. ایک بڑی تفصیل ہے کہ وہ بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا, مگر نسبت والا کتا بھی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے. تو اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اللہ والوں سے اپنی نسبت جوڑ لے تو کیوں نہ ان کے صدقے جنت ہمارا مقدر ہوگی. اگر وہ شعر یاد ہو. اچھا, کوئی ہے جس کو یاد ہو؟ جی نسبت جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے, پاویں کتا ہووے بیٹھا سرکار دے بوہے تے. کوئی غار دے بوہے تے. ہاں, پاوے کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے. نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے, جنہاں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے,
پاوے کتا ہوئے بیٹھا پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے دے. قرآنی واقعہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. کتنی زبردست دلیل ہے ہمارے لیے کہ نسبت کہاں پہنچا دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا اولیاء کرام کی نسبتوں کی باتیں کرتے ہو, کیا پیری مریدی کی باتیں کرتے ہو, کیوں اللہ والوں کی نسبت کو اتنا ایمفسائز کرتے ہو. ارے قرآن کہتا ہے کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے گویا خدمتگار تھا, ان کے غار کے کونے پر بیٹھا رہتا تھا, لیکن چونکہ نسبت اللہ والوں سے ملی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ہم کیوں نہ اللہ والوں سے اپنی نسبت کو جوڑ لیں. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا اے غوث اعظم, ہمارے جو پیروں کے پیر ہیں, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. سبحان اللہ. وہ شعر ہے نا غوث پاک کی نسبت کا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, واللہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اب چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھنا ہوگا کہ اب ہمارا اسکور بورڈ جو ہے قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, ذرا بتائیے جناب. 18 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے, کشمیر والوں کے 16 نمبر ہیں, 19 نمبر ہیں کے پی کے والوں کے, خیبر پختونخوا والے 1 نمبر سے آگے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک آگے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم راؤنڈ شروع کریں گے, تحریر کیجئے. اگر کچھ تاثرات ہمارے اشفاق بھائی کے پاس موجود ہوں گے تو ہم کچھ تاثرات سنیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا منچ جب تک ریڈی ہو جائے گا سلسلہ شروع کرنا ہے. تحریر کیجئے. جی ماشاءاللہ تاثرات تو کافی ہیں. جی چند تاثرات لیتے ہیں. راول پنڈی پنجاب سے جناب شبیر حسین ہاشمی لکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت شاندار پروگرام ہے, دل کرتا ہے یہ کبھی ختم نہ ہو, آمین. میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. زمزم نگر حیدرآباد سے طاہر بھائی لکھتے ہیں ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت پیارا سلسلہ ہے, اس سے ہمیں خوب علم دین سیکھنے کا ذہن ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش اور مدنی چینل کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اسی طرح لیبیا سے سجاد احمد نے لکھا ہے ٹھیک ہے کہ مدنی چینل کے سب سلسلے اچھے ہیں لیکن ذہنی آزمائش بہت زیادہ اچھا ہے. اکثر پاکستانی لیبینز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اسے. بڑی اچھی بات یہ پتہ چلی کہ لیبیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کے شوق سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی مزید مرکز الاولیاء لاہور سے ایوب بھائی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے, اس سے علم دین بہت حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل میں نے اس سلسلے کی برکت سے سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بالکل ہماری کوشش بھی یہی ہے اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ یہاں جو مسائل سنا کریں, جو معلومات حاصل کیا کریں, جو عمل کرنے والے ہیں اس پر عمل شروع کر دیں اور جو یاد رکھنے والی ہیں اس کو یاد کریں تاکہ سلسلے کے بعد آپ تک بہت پیاری پیاری معلومات پہنچ جائیں. جی اشفاق بھائی کچھ اور فرمائیں گے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ دعوت اسلامی کے باغ کا ہر پھول نرالا اور مدنی چینل ان میں بہت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس گلستان کے ہر پھول کو شاد و آباد رکھے. مدنی چینل پر بہت ہی پیارے پیارے سلسلے ہوتے ہیں جن سے ہمارے قلوب و اذہان فیض پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش کی تمام مجلس اور میٹھے میٹھے
عبد الحبیب بھائی کو باادب حاضری مدینہ نصیب کیا فرمائے. بات ہے، سبحان سب اللہ. کو جزائے خیر، ہمت اور وقت میں برکت عطا فرمائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ نے پیاری پیاری دل دعائیں خوش مل کر رہی دیا، مدینہ شریف کی دعا دے دی. آئیے جناب، تینوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیے اور اپنے اپنے شہر کی طرف سے خیبر پختونخوا والے بھی آ جائیں، ضیاء کوٹ والے بھی آ جائیں، کشمیر والے بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بورڈز پر اپنے شہروں کا، اپنی ٹیم کا نام بھی لکھ دیں. جی اب آئیے جناب، دیکھتے ہیں کہ پہلی باری میں انہوں نے کیا لکھنا ہے. آگے آئیے، اپنے اپنے شہروں کا نام لکھ لیجئے ذرا. بڑا انٹرسٹنگ ان کو سیگمنٹ آ گیا ہے. 41 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس، آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ نے اراکین شورا کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین کے نام. اگر آپ ہر نام کے بعد مدث اللہ العالی بھی لکھیں گے تو وقت آپ کا زیادہ ہو جائے گا. صرف نام لکھ دیجئے. زیدہ مجدہو بھی لکھا جا رہا ہے. مرحوم اراکین شورا کے نام نہیں لکھے جا سکتے ہیں. موجودہ مرکزی مجلس شورا کے اراکین کے نام لکھیں. 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. کسی اور نیا رکنا شورا مت بنا دینا، وقت ختم ہو گیا ہے. چلیں جناب، رک جائیے. چلیں اب میرے ساتھ گنتی کریں گے، آپ یہاں آ جائیں. خیبر پختونخوا والوں نے لکھا ہے حاجی شاہد. اب آپ نے لکھا ہے مفتی شاہد. وہ شاہد مدنی ہیں، مفتی نہیں ہیں، مگر ہم آپ کا یہ جواب مان لیتے ہیں. شاہد مدنی. حاجی مسعود، یہ کون سے رکن شورا ہیں؟ ہاں یہ تو نہیں ہے بھائی، میں نے کہا نیا رکن شورا مت بنا دینا بھائی. چلیں. حاجی اظہر، حاجی امتیاز، یہ کون سے رکن شورا ہیں بھائی؟ آج تو جناب اراکین شورا بنائے جا رہے ہیں. حاجی امین، امین قافلہ، وقار المدینہ، عارف باپو، میرا خیال ہے وہی ہوں گے جو ہند والے ہیں. 7. اچھا جناب، یہ تو نام پورا آپ نہیں لکھ سکے ہیں. چلیں. حاجی عمران ہی نہیں لکھا تھا آپ نے، نگران شورا. اچھا. محمد عمران اتاری، کشمیر والے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. عبد الحبیب، لقمان اتاری، شاہد مدنی، شاہد کیا ہے؟ نگران پاک. اچھا شاہد بھائی، حاجی شاہد نگران پاک. امین بھائی مکتبے والے، امین قافلہ، عارف باپو، رفیع بھائی، عماد مدنی، عقیل مدنی. اب یہ ایک انہوں نے ہم نے چھوڑا ہے، یہ کیا لکھا ہے آپ نے بھائی؟ یہ ذرا زوم کریں ہماری مجلس. یہ کہتے ہیں میں نے محمد علی لکھا ہے. اس کا فیصلہ کرے گی مجلس جب تک میں ادھر گنتی کر لوں ذرا. چلیں جناب. ضیاء کوٹ والوں نے تو القابات بھی لکھے ہیں. حاجی اظہر زیدہ مجدہو، حاجی عمران زیدہ مجدہو، حاجی اطہر زیدہ مجدہو. یار عبد الحبیب بھائی کے ساتھ نہیں لکھا آپ نے، یار کمال ہو گیا یار. عبد الحبیب، حاجی یافور، حاجی منصور، باپو لقمان. یہ لقمان قافلہ 2 کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ امین نہیں ہے بھائی، آپ نے لقمان لکھ دیا. ہاں چلیں. 7 لکھیں اراکین شورا. تو ویسے بھی بیرپور کشمیر والوں نے لکھائی میں نمبر زیادہ حاصل کر لیے. 2 نمبر انہیں دیے جا رہے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ضرورت تھی نمبرز کی. اپنے بورڈز کو صاف کیجئے. اب ایک اور سیگمنٹ ہوگا جناب. آئیے. آپ ریڈی ہیں؟ تیار ہیں؟ قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. سورہ بھی لکھنا ضروری نہیں ہے، فقط نام لکھتے جائیں سورہ کے تاکہ وقت آپ کا بچ جائے. جناب 20 سیکنڈ رہ گئے. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. قرآن پاک کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ 144. یہ 114. اچھا 114. جناب جواب تو درست دیا ہے آپ نے. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 1. جی وقت ختم ہو گیا، رک جائیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا والوں نے کتنی لکھی ہیں. ادھر آ جائیں. الف لام میم، سورہ بقرہ، ماعون. الف لام میم کون سی سورت؟ یہ میں الف لام میم سورت ہے بھائی.
ہاں تو یہ سورت نہیں ہے. اچھا سورہ فیل, سورہ قریش 4, سورہ کوثر 5, اخلاص, کافرون. اب یہ اس طرح لکھا ہے کافرون, یہ مجلس فیصلہ کر لے. یہ سورہ نصر لکھا ہے بیٹا, نصر سورت ہے. اذا جاء نصر اللہ, جی چلے کافرون بھی چلے گا, 8 ہو گئیں. اچھا تبت 9, صحیح ہے. سورہ تبت مانی جائے گی. تبت بھی چونتا, سورہ لہب ہے نا, وہی چوبت, جی وہی چوبت. تبت بھی کہی جاتی ہے, جی مانی جائے گی. سورہ لیل, لیل کہی جاتی ہے جناب. 10 سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ انعام, سورہ اعراف 14, آل عمران 15, سورہ زلزال 16, سبحان اللہ 16 سورتیں. فاتحہ, بقرہ, نساء, ملک, سورہ یاسین, سورہ کوثر, سورہ قریش, سورہ فیل, سورہ کافرون, سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ یوسف, سورہ یونس. اب یہ بتائیں بھائی کیا لکھا ہے؟ صف, سورہ صف 14, اور سورہ نبا ہے, سبا, سورہ سبا ہے, اور سورہ فاطر 16 سورتیں. یہ بھی ہے. یہ مائدہ تو یار صحیح نہیں لکھی ہے جی جناب. یہ مائدہ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. ان کے 16 ٹھیک ہے. اب ادھر چلتے ہیں جناب. ضیاء کوٹ والوں سے میرپور کشمیر والے سپیڈ میں زیادہ لگتے. سورہ ہود, ادھر آ جائیں بیٹا. سورہ نمل, سورہ نحل, کوثر, فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ کہف, سورہ سبا, سورہ فاتحہ 2, فاتحہ پہلے ہو گئے بیٹا. اخلاص 9, کافرون, سورہ نمل, عنکبوت, کافرون, وہ نحل ہے. سورہ نمل بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. نحل اور نمل, یہ نمل دوبارہ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ہو گئی 11, اور کافرون بھی پہلے تو نہیں ہوئی, وہ بھی پہلے ہو گئی ہے. چلیں یہ 11, 16 والے میرپور کشمیر نے پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ, لکھائی میں تیز اسلامی بھائی لائے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی 16 ہیں. ایک منٹ رکیے بھائی. ہاں وہ آپ کی پہلی نہیں تھی لیکن پہلی یہاں دی. ہاں واپس آئیں. ان دونوں کو 2 نمبر دینے پڑیں گے جی. ذرا مجلس فیصلہ کرے بھائی. ان کی بھی 16 ہیں جی. دونوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنی ساری صورتیں 41 سیکنڈ میں لکھ لی جناب. چلیں جناب اسکور بورڈ دیکھیں گے. ذرا بورڈز خالی کریں. اور پھر اب ہمارا وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لینے کا, نعت شریف بھی سننے کا, فکر مدینہ بھی کرنے کا. سب مل کر پڑھیں گے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیر والوں نے انبلیویبل جمپ لگائی ہے. 20 نمبر پر آ گئے ہیں, 21 نمبر پر ہیں خیبر پختونخوا والے. ضیاء کوٹ والے اب پیچھے ہو گئے ہیں. اب ساری ٹیموں سے گزارش ہے منچ پر تشریف لے آئیں. حاجی صاحب بھی منچ پر آ جائیں. مشتبہ آپ چائے حاجی صاحب سے لے لیں, یہاں بھجوا دیجیے گا جی. اور انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. نعت خواہ اسلام میں بھی آ جائیں. کرسی دے میرا. اچھا کرسی اوپر لے لیں, پیچھے بٹھا دیتے ہیں کرسی پہ, پیچھے تھوڑا بٹھا دیتے ہیں, وہ والی کرسی. جی آئیے مندی چل کے ناظرین پہلے نعت شریف سنتے ہیں, پھر آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں عید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہمیں نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہمیں نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہمیں نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں درد و عالم میں تسکین انہیں ملتی ہے درد و عالم میں تسکین انہیں ملتی ہے نام ان کا جو مصیبت
لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، تو سلام ان سے در پاک پہ جا کر کہنا، تو سلام ان سے در پاک پہ جا کر کہنا، التجا تجھ سے ہمیں بات صبا کرتے ہیں، التجا تجھ سے ہمیں بات صبا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ چل گئے ناظرین، کتنا خوبصورت کلام اور کتنا پیارا مقطع، قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ قریب ہمیں بھی مدینہ منورہ کی با ایمان با عافیت نبی پاک کے جلووں میں گم ہو کر شہادت کی موت عطا فرمائے اور جنت البقیع میں ہم سب کو مدفن نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ کالز بھی آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ہم نے فکر مدینہ بھی کرنی ہے۔ آئیے دیکھیے مدری چل کے ناظرین آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد اطاری ضیاکوٹ، ماشاء اللہ حبیب بھائی کے والد صاحب کو ویلکم، خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں۔ میں تو ان سے ایک ہی بات عرض کروں گا کہ میری اپنی یہ ذاتی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی آپ کے بیٹے حبیب جیسا بنے، اور والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت کے لیے بخشش کا سامان بنے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کرتا رہے۔ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب بھائی کے والد کو سلامت رکھے، والدین کا سایہ سب بہن بھائیوں کے سروں پر سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل رضا اطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، مبارکپور کے رہنے والا ہوں۔ مرحبا بھائی صاحب کو کہتے ہیں، بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اور لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی میں کیا دیکھا، باپا جی میں کیا دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا دعوت اسلامی کے لیے؟ جزاک اللہ تعالیٰ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، اب سوال ہو رہے ہیں والد محترم سے، ایسا کیا دیکھا آپ نے دعوت اسلامی میں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اور دعوت اسلامی میں جو وقت دیا؟ بس شروع میں تو میں بالکل اس لائن میں نہیں تھا، پیسہ بھی ہمارے پاس تھا اور یہ بھی بڑا گاڑیاں لے کے گھومتا تھا، اور اس وقت کوئی وہ نہیں تھا، لیکن باپا نے میرے پر نظر ڈالی
पापा एक दिन मेरा ऑपरेशन हुआ ना तो घर पे तशरीफ ले आए। वैसे हम यानी खारादर मीठादर वहीं करीब ही रहते थे, शहीद मस्जिद के हम पीछे रहते थे, लेकिन हम देखते थे, लेकिन हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। घर पे तशरीफ लाए और मैंने वो उस वक्त गले का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो मैं आइसक्रीम खा रहा था तो इनको आइसक्रीम पेश की। फिर खाने के बाद बताया कि तुमको गले का जब ऑपरेशन हुआ तो कितना दर्द है अभी भी और पहले। मैंने कहा बहुत बहुत दर्द, बहुत दर्द। बोला ये अजाब का दर्द कैसा होगा, कब्र का अजाब कैसा होगा। और ये तो आज से आप नियत कर लो, ये दाढ़ी भी आपकी बढ़, उस वक्त मेरी थोड़ी बढ़ भी गई थी, तो ये दाढ़ी को छोड़ो। और 1980 का ये टाइम था, तो वो पहला इज्तिमा है फैजान गुलजार हबीब में, तो आप वो आना है और आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। इसके बाद थोड़ा मुझे ओहदा छोटा सा दे दिया, खारादर को तुम संभालो लेके आओ। उस वक्त हम गाड़ियों में लेके जाते थे, ये नहीं था कि सबको बिठाया अपनी गाड़ियों में, चलो भाई गुलजार हबीब चलो। तो इस तरह मतलब चलता गया। फिर एक दफ़ा मेरा लड़का जो है ना वो आस्ते आस्ते बोल हाँ जो वो भी माहौल में आना। हालांकि उस वक्त हम क्लिफ्टन में रहने चले गए ना, तो पापा मेरे साथ ही जुड़ गए। यानी अमीर अहले सुन्नत का बड़ा कुर्ब नसीब हुआ। और आप यहाँ ये देखें कि इनफरादी कोशिश कैसी थी कि ऑपरेशन के बाद पहली मुलाकात है और वहाँ अमीर अहले सुन्नत ने वालिद मोहतरम को दावत इस्लामी नहीं बनी, स्टार्ट हो रही है और दाढ़ी शरीफ रखवा दी। तो ये उस ज़माने से अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ था। और हमारे वालिद मोहतरम बताते थे कि जितनी दावत इस्लामी की उम्र है गोया उतनी मेरी दाढ़ी की भी उम्र है। तो अमीर अहले सुन्नत ने मेरे वालिद मोहतरम पर इनफरादी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम की बरकत से मुझे अमीर अहले सुन्नत का कुर्ब मिला। तो बहरहाल ये दावत इस्लामी का और अमीर अहले सुन्नत का सदका है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर सिलसिला भी हमने करना है। कभी ऐसा लगता है कि अब्बू के साथ एक प्रॉपर सिलसिला करना पड़ेगा आपके सवालात के लिए। हमारी खुशबख्ती है कॉल पर निगरान शुरा तशरीफ़ फरमा है, जलवा फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अच्छा, पहले तो मैं आपके वालिद हाजी याकूब गंग अत्तारी को सिलसिले में मरहबा कहता हूँ आपकी तरफ है। अल्लाह ताला हमारे मोहसिन दावत इस्लामी हाजी याकूब गंग अत्तारी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन आमीन, सलामती दे, आफियत दे, आमीन, इन्हें सुन्नतों भरी नेकियों भरी तभी जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। और जितने भी मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, इन सब के वालिदैन जो हयात हैं, अल्लाह ताला इनको सलामती दे, दराज़ उम्र खैर दे, इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। और जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। आमीन आमीन। अगर कोई एक भी हयात है तो औलाद को इनकी सही मायनों में खिदमत करने की और इनकी दुआएं लेने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कि ये जन्नत के दरवाजे हैं और यही जहन्नम के दरवाजे हैं। इनकी खिदमत करके या तो जन्नत के मुस्तहक ठहरें और इनकी नाफरमानी करके या अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुलवाने का सबब बने। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन का फरमा बरदार रखे। आमीन। दूसरा मतलब कि आपकी बारगाह में जो मैंने हाजिरी दी वो माशाल्लाह ये हमारे जो आपका मैंने एक सेगमेंट देखा जो एक हमारा मरहला होता है वो कुरान पाक की सूरत से लिखने के हवाले से। जी जी। तो इसमें मेरी सिर्फ हमारे मुबल्लिगीन से ये मदनी इल्तिजा है कि 41 मिनट का 41 सेकंड का आपको वक्त दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि 41 सेकंड में कम से कम 25 से 30 कुरान पाक की सूरतें हम लिख लेते, क्योंकि ये है तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर की सियासी तहरीक। माशाल्लाह किसी ने 16 सूरतें लिखी, किसी ने 12 सूरतें लिखी। नो डाउट कि ये प्रेशर होता है, मुकाबले की तरकीब होती है और ये प्रेशर के अंदर कलम भी बादों का कांप रहा होता है, हिल रहा होता है। लेकिन मैं इस आपके मरहले के जरिए हाज़रीन और तमाम नाजरीन से ये मज़मून इल्तिजा करना चाहता हूँ। मेरा बेसिक मकसद था वो मैं ये था कि हम सबको कुरान पाक की सूरत याद होनी चाहिए। जी।
حتیٰ کہ ہمارا قرآن مجید پر اس قدر مطلب اس کے پڑھنے کا اور اس کی قرات کا اور اس کے دیکھنے کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب کہ یہ پتا ہو کہ قرآن پاک کی کون سی سورت کون سے پارے کے اندر ہے. سورہ توبہ تو کس پارے میں, سورہ یونس تو کس پارے میں, تو سورہ محمد کس پارے میں, سورہ ابراہیم کس پارے میں, سورہ آل عمران کس پارے میں. کم از کم اتنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ قرآن سے محبت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو صورتیں زیادہ زیادہ یاد ہوں. اگر کوئی ہم کو رات کے آدھی رات میں جب ہم گہری نیند میں سوئے ہوں اور کوئی ہمیں ہلا کر پوچھے نا کہ قرآن پاک کی صورتیں سنا دو, تو ہمیں اس وقت بھی قرآن پاک کی صورتیں بالکل زبان پر آ جانی چاہیے. ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے ہماری توجہ ایسی ہونی چاہیے. تو یہ کہ یہ اس مرحلے کے حوالے سے مصری مدنی پھول ایک میرے ذہن میں آیا تھا, میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ اب میں نے جیسے خود نیت کی کہ اپنے سامنے میں وہ اسٹاپ واچ جو گھڑی جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن وہ میں شروع کروں گا اور میں خود زبانی قرآن مجید کی صورتیں لکھنے میں بیٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میں 63 سیکنڈ میں کتنی صورتیں لکھتا ہوں. تو 100 اگر جتنی صورتیں مجھے یاد ہیں یہ 10 سے 12 مرتبہ میں خود مشق کروں گا. میں نے اپنے لیے نیت کی ہے ماشاءاللہ کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کروں گا. چلیں آپ اگلی بار آئیں گے تو ہو سکتا ہے پھر ہم سوال کر لیں گے آپ سے. آپ اسے سوال کیجئے گا, میرے سوالات کے لیے آپ تیار رہیے گا. نہیں پھر میں نہیں کروں گا سوال. اچھا میں یہ بتا دوں کہ نارملی میں نے دیکھا کہ مجھے امید ہے اس نے زن بھی ہے کہ ان کو بہت ساری صورتیں یاد ہوں گی. 41 سیکنڈ میں نے دیکھا کنٹینیو لکھتے رہے ہیں, بہت کم ہے جو رکے ہیں, لیکن 41 سیکنڈ کے اندر 16-17 سے زیادہ لکھنا میں سمجھتا ہوں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں گے اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات جب پریشر ہوتا ہے نا, تو ابھی ایسا بھی ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کہ امام حسین کی والدہ کا نام پوچھا تو وہ اسلامی بھائی ہکے بکے رہ گئے, جواب نہیں دے سکے اور بعد میں پریشان ہو گئے کہ یار یہ نام نہیں یاد رہا. سراکین شورا کے نام یاد نہ ہونا جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں مدنی چل کے ناظرین کو کہ سارے اسلامی بھائی ہمارے دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے. مدنی حلیہ کئیوں نے پہنا ہے, ورنہ کچھ اسکول کالجز کے بھی ہیں, کچھ انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء بھی عموماً آتے ہیں ہمارے سلسلوں میں, تو اس طرح کے جوابات میں بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے. جی یہ بات ان کا مطلب جو انہوں نے 16 لکھے, عام آدمی 16 صورتیں بھی نہیں لکھ سکے گا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان کی 16 صورتیں لکھنے پر تو مدینہ کے صورتوں کے نام لکھے, ان کو 16 یہاں تو 16 صورتوں کے نام یاد نہیں ہوتے, لکھیں گے کیا؟ صحیح بات. تو یہاں تو بڑا برا حال ہے. لیکن آپ کے اس مرحلہ دیکھ کر مجھے یہ ذہن بنا کہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بہنیں اگر اس کو لیں کہ ہمیں قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کی تعداد یاد ہو, کم از کم ہمیں قرآن مجید میں کتنی رکوع ہیں وہ رکوع یاد ہونی چاہیے. قرآن مجید کے پارے تو عموماً یاد ہے, 30 پارے ہیں. قرآن مجید میں رکوع کتنی ہے یہ یاد ہو. قرآن مجید میں آیات کتنی ہیں یہ ہم کو یاد ہونی چاہیے. قرآن مجید کی صورتوں کے نام کیا یاد ہونے چاہیے. پھر اللہ توفیق دے تو قرآن مجید کی کس صورت میں کون سے مضامین موجود ہیں, مضامین قرآن بھی یاد کرنے میں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. یہ جتنا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, اس سے انشاءاللہ قرآن مجید کو دیکھنے, پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. بس سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کیوں ہے, سورہ آل عمران ہے تو سورہ آل عمران کیوں ہے, سورہ مائدہ ہے تو سورہ مائدہ کیوں ہے, سورہ نساء ہے تو سورہ نساء کیوں ہے. تو اس طرح جو بھی صورتیں ہیں, جو صورتوں کے نام ہیں نا, ان نام کے مضامین ان صورتوں میں موجود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے عاشقان رسول جو ہے نا, ان کے اندر اور قرآن کی محبت بڑھے گی اور انشاءاللہ عاشق قرآن بن کر یہ معاشرے میں ظاہر ہوں گے. ورنہ یہ ماشاءاللہ صورتیں لکھنے والوں کو مبارک ہو, لیکن انہیں یہ غور کرنا. اب جیسے یہ مقابلے کے تو انہوں نے 16 لکھ دیا, لیکن کیا اب انہوں نے یہ نیت کی ہے کہ ہم مطلب کہ 41 سیکنڈ کے اندر گھر جا کر 32 صورتوں کے نام لکھیں گے؟ انشاءاللہ نیت کر لو بھائی. مقابلے کے لیے تو نہیں نہ لکھنا, صحیح ہے. ہمیں تو اپنے طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نا کہ یار اتنے ٹینشن کے اندر میں نے 16 صورتوں کے نام لکھے ہیں, اب میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ 41 سیکنڈ میں 35 صورتوں کے نام لکھوں گا. جلدی لکھنے میں حضور کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اگر یہ کر لیا جائے کہ میں بغیر رکے کتنی صورتوں کے نام اچھے انداز میں لکھتا ہوں, پتا تو چلے یاد کتنی ہے صورتیں, تو اور اچھا ہو جائے گا. مطلب یہی ایڈ کرو کہ کسی صورت آپ اس میں بیٹھ کر اور مطلب کہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اس میں اپنے اندر پختگی پیدا کریں. سننے والے اور اپنے طور پہ اضافہ کر سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ قرآن مجید کو دیکھنے, پڑھنے, سمجھنے اور اس کی صورت یاد کرنے, اس کی آیات یاد کرنے, اس کے مضامین یاد کرنے کی
मोहब्बत पैदा हो। बल्कि मैं लगे हाथों आपके सिलसिले में वक्त में ले रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, लगे हाथों कम अज कम इतना अर्ज कर दूं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितनी भी आयात या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों से शुरू हो रही हैं, ये कमोबेश 90 के आसपास या इससे कमोबेश ये प्लस माइनस की सूरत मौजूद है, आयात मौजूद हैं, तो जिनका आगाज ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है, ए ईमान वालों, कुरान मजीद की उन आयात करीमा को कम अज कम आप बिल्कुल पढ़ें कि देखे तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला ए ईमान वालों कहकर हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। कितने बड़े एजाज की बात है कि जब बंदा ये पढ़ेगा ए ईमान वालों, तो उसका दिल कितना खुश होगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे बराह रास्त मुझसे इरशाद फरमा रहा है, मैं ईमान वाला हूँ, और अल्लाह का कितना करम है कि मैं ईमान वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए क्या इरशाद फरमाया है, इसको भी पढ़ने की मेरी मदनी इंतजा है। तो ये भी अगर मतलब मदनी पुल था मेरा, अगर अर्ज मैंने कहा हाजिरी दे दूं। अल्लाह तबारक व तआला आपके सिलसिले को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, नजर बद से बचाए, और आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने प्यारे मदनी फूल थे कि वाकई हमें भी ये ख्याल होना चाहिए कि हमें कितनी कुरानी सूरतों के नाम याद हैं, या हम कुरान पाक के बारे में कितना कुछ जानते हैं। सेगमेंट कुरानी मालूमात भी इन्हीं नियतों के साथ भी पेश किया जाता है कि ताकि मज़ीद कुरान पाक के बारे में सीखने का, समझने का शगफ़ हो, शौक़ बढ़े। आइए मंदी चल के नाज़रीन अपने अपने मदनी नामात के रिसाले निकाल लीजिए, मदनी नामात की मजलिस के इस्लाम में मौजूद हैं। वक्त हुआ है फ़िक्र मदीना करने का, मिलकर आइए सब फ़िक्र मदीना करते हैं। जिनके पास रसाइल नहीं है, हमारे मुबल्लिगीन यहाँ तकसीम भी कर रहे हैं, उनको ले लीजिए, और आइए अब करते हैं फ़िक्र मदीना। मदीना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए फ़िक्र मदीना करने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सआदत हासिल करेंगे। मदनी नाम नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाज़ें मस्जिद की पहली सफ़ में बाद जमात अदा की। 3, पाँचों नमाज़ों के बाद आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली। 4, अज़ान व इकामत का जवाब दिया। 5, शिजरे के अवरात 313 बार दुरूद पाक पढ़ा। 6, मुसलमानों को सलाम किया। 7, घर में और बाहर आप जी कहकर बात की। 8, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहने की आदत बनाई। 9, सलाम का जवाब, छीक का जवाब दिया। 10, दावत इस्लामी की इस्तिलाहत इस्तेमाल फरमाई। 11, सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाने की तरकीब फरमाई। 12, फैज़ान सुन्नत के 2 दर्स दिए या सुने। 13, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया। मकतबुल मदीना की किसी भी इस्लाही कुतुब का 12 मिनट मुताला किया और कम अज़ कम 4 सफ़हात फैज़ान सुन्नत के पढ़ या सुन लिए। 15, फ़िक्र मदीना की। 16, सलातुत तौबा पढ़ी। 17, सुन्नत के मुताबिक चटाई पर सोए सिराने सुन्नत बॉक्स रखा। 18, सुन्नत क़िबलिया बाद के नवाफिल अदा किए। 19, तहज्जुद, इशराक व चाश्त अव्वाबीन अदा फरमाई। 20, तहयतुल वज़ू तहयतुल मस्जिद अदा फरमाई। 21, कंजुल ईमान की 3 आयत तर्जुमा व तफसीर पढ़ या सुन ली। 22, 2 इस्लामी भाइयों को मदनी काफ़िले व मदनी इनामात की तरगीब दिलाई। 23, दावत इस्लामी के मदनी कामों पे 2 घंटे सर्फ किए। 12, निगरान की इताअत की। 25, दूसरों से चीज़ें मांगकर इस्तेमाल तो नहीं की। 26, किसी इस्लामी भाई से बुराई सादिर हो जाए और इस्लाह की ज़रूरत महसूस हो तो नरमी के साथ समझाया। 27, क़िबले की सिमत बैठने की तरकीब फरमाई। 28, गुस्सा आ जाने पर गुस्से का इलाज किया। 29, फजूल सवालात से बचे। 30, नामहरम रिश्तेदारों से पर्दा किया। 31, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने से बचे। 32,
گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں کے مطابق عمل رہا۔ 33 تہمت تو نہیں لگائی، کسی پر گالی گلوچ تو نہیں کی۔ 34 دوسرے کی بات اطمینان سے سنی۔ 35 صدائے مدینہ لگائی۔ 36 آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے راہ چلتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھیں۔ 37 گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے۔ 38 جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے۔ 39 دن کا اکثر حصہ باوضو رہے۔ 40 بات کرتے ہوئے نگاہیں مخاطب کے چہرے پر تو نہیں گاڑیں۔ 41 قرض ہونے کی صورت میں ادا کر دیا۔ 42 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی۔ 43 یکساں تعلقات رکھے۔ 44 نماز اور دعا کے دوران خوشی و خضوع قائم رکھنے کی کوشش کی۔ 45 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہ بولے جن کی دل تائید نہ کرے۔ 46 زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اشارے سے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی۔ ایک بیان مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹے 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب فرمائی۔ 48 مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری، کہا لگانے سے بچے۔ 49 ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹائی۔ 50 تمام دین مدنی حلیہ اپنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فکر مدینہ بھی ہو چکی ہے، وقت ہوا ہے ناظرین کے سوال کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب 3 ٹیمیں ہیں اور تینوں ٹیموں سے ہمارے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا۔ جی ناظرین کا سوال ہم نے شروع کرنا ہے اور باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔ دیکھتے ہیں کہ ضیاء کوٹ والوں سے ہمارے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مریض کو نماز کب معاف ہے، جواب دیجئے۔ جی مریض کو نماز کب معاف ہے، یہ سوال ہے اور جواب دینا ہے آپ نے۔ مریض کو نماز اس وقت معاف ہے جب وہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ ہو، تو جس میں اشارے بھی نہیں کر سکتا ہو تو اس وقت میں اس کو جو ہے نماز معاف ہے، جب اشارے بھی نہ کر سکے۔ جی اشارے بھی نہ کر سکے، اشارے کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھ سکتا اور اس کو اپنا ہوش بھی نہ ہو، یہ آپ نے جواب دیا ہے۔ آج چھوٹے سے سر درد پر نماز چھوڑ دی جاتی ہے، آج زکام ہو رہا ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، بہت تھکا ہوا ہوں جناب، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئی ان کی قضا واجب نہیں۔ جواب یہ ہے، اور آپ نے جو جواب دیا ہے اب دیکھنا یہ کہ اس کو درست مانا جائے گا یا نہیں۔ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا کیونکہ آپ اگر پوری وضاحت کرتے۔ سوال یہ تھا کہ مریض کو نماز کب معاف ہے۔ باری اب ہے ہمارے کشمیر والوں کی، اسکرین پر سوال دکھایا جائے ان کے لیے۔ جی میرا نام فیاض ہے بھائی۔ اگر مسافر نے قصر نماز کی جگہ 4 کی نیت باندھ لی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی اگر مسافر نے 4 رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کر دی اور 2 پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز درست ہے۔ کس صورت میں 2 پر سلام پھیر دیا؟ جب مسافر ہے اور اس 4 کو کی نیت کر کے 2 پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز جی درست جواب یہاں یہ لکھا ہے کہ مسافر نے اگر قصر کے بدلے 4 کی نیت باندھ لی، پھر یاد آنے پر 2 پر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ یاد آنے کا تذکرہ نہیں کیا، انڈرسٹوڈ تو لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں مجلس سے پوچھ رہا ہوں جناب، ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے، 2 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ جناب باری ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں کی، سوال بتایا جائے اسکرین پر۔ میرا سوال یہ، اگر کسی کا قضاء عمری پڑھنی ہو تو وہ روزانہ کتنا رکعتیں پڑھے گا؟ جناب یہ تو لگتا ہے خیبر پختونخوا والوں سے خیبر پختونخوا والوں کا ہی سوال آ گیا ہے۔ سوال یہ، قضاء عمری پڑھنی ہو تو روزانہ کن کن نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ سوال میں نے عرض کیا نا کہ اگر کسی کی قضاء عمری ہو تو وہ روزانہ کن کن نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ جلدی کیجئے، سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں۔
اس میں یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے علاوہ بقیہ جتنے نمازیں ہیں ان کی صرف جو ہے فرض پڑھنے پڑیں گے، اور عشاء کی نماز میں فرض بھی وہ قضا کرے گا اور وتر بھی قضا کرے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، خیبر پختونخوا والوں نے بھی جواب درست دیا۔ اگر یہ پشتو میں جواب دے دیں تو میرا خیال ہے وہ خان صاحب ہی لگ رہے تھے تو شاید خوش بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نور چکم المنجون دی حغبا یعنی فرض بکئی او چکم مخستن والمنجدہ حغبا فرض و سرا سرا ویتر بہن قضا کئی۔ جناب اب جو اردو والا جواب تھا وہ تو درست ہے، اور اگر اسی کا صحیح ترجمہ کیا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 19 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے، کشمیر والوں کے 22 ہیں، اور خیبر پختونخوا والے 23 نمبر پر ہیں۔ اب آخری 2 سیگمنٹ رہ گئے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ضیاء کوٹ والے پیچھے سے آگے آتے ہیں یا خیبر پختونخوا والے آگے ہی رہتے ہیں، یا درمیان والے یعنی کشمیر والے کچھ مقابلے میں چہل پہل لے آتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، شروع کرنا ہے راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ اشارے لائے جائیں اور پہلی باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔ ضیاء کوٹ کے اسلام میں تشریف لائیں، بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو نمبرز کی جناب۔ آپ یہاں آئیں گے جلدی، پرچی نکالیں ان کو دیکھ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ پھول، پھول توڑنا، پھول، گلاب، گلدان۔ آپ تھوڑا سا ادھر بھی ہو جائیں، ادھر پھول، پھول کے آگے ٹھیک ہے۔ ہاں پھول توڑنا، پھول کا، پھول سونگھنا، پھول سونگھنا، پھول لگانا۔ اللہ اللہ اللہ، وقت ختم ہو گیا جناب۔ کوشش تو کی انہوں نے پہنچانے کی، پھول تک تو پہنچایا، کیا بتائیں گے؟ کانٹے دار پھول۔ آپ کے ساتھی پہنچ گئے، آپ نہیں پہنچ سکے جناب۔ آئیے کشمیر والے آئیں، یہاں آئیں گے آپ، تھوڑا کیمرے کی طرف بھی رہا کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے نا اینگل دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے آئیے، یہ لیں۔ کانٹے دار پھول نہیں پہنچ سکے ضیاء کوٹ والے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں بھائی کشمیر والے۔ ناخن، ناخن مارنا، ناخن، انگلی، ناخن، لمبا ناخن، جی لمبا ناخن، لمبے ناخن۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب آئیے، خیبر پختونخوا والے یہاں آئیں گے، آجو بیٹا آ جائیں۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نالین، نالین پاک، نالین پاک۔ جواب درست دے دیا ہے، بیوٹیفل جناب۔ باری اب ہے پھر ضیاء کوٹ والوں کی، آئیے جناب۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ موٹا، موٹا بچہ، طاقتور بچہ، موٹا، طاقتور، طاقتور بچہ، موٹا، طاقتور بچہ، بچہ طاقتور، موٹا بچہ۔ اللہ، طاقتور بچہ، موٹا بچہ، ہمارا تھا صحت مند بچہ۔ کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ چلیں جناب، موٹا بچہ، طاقتور بچہ، صحت مند بچہ، جواب درست مانا جا رہا ہے۔ آ جائیں بھائی جناب، چلیں جناب۔ ویسے موٹا اور صحت مند ہوتا تو الگ ہے، مجلس نے مان لیا ہے تو چلے ٹھیک ہے، کیونکہ ہر موٹا صحت مند نہیں ہوتا۔ اب یہاں صحت مند سے مراد جو بھی ہو۔ چلیں، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مسواک، مسواک کرنا، مسواک،
मिसवाक है और लिखा मिसवाक को अगर थोड़ा अदब से कहें तो क्या कहते हैं? मिसवाक को करना नहीं, मिसवाक। बस जवाब आपका दुरुस्त मान लेते। मिसवाक शरीफ असल पर्ची में था, जवाब इनका दुरुस्त है। खैबर पख्तूनख्वा वालों की बारी है। कभी कभी पर्ची भी बड़ी आसान आ जाती है जनाब। ठीक है, वक्त शुरू होता है अब। कड़वा। अरे कड़वा पानी। कड़वा पानी। अल्लाह, कड़वा कैसे बताया भाई? अरे मैं ही सोच रहा था कड़वा कैसे बताएंगे, इतनी जल्दी कड़वा बता दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले इशारों में बड़े माहिर हैं जनाब। मगर मुझे बताया गया कि वालिद मोहतरम के लिए कुछ कॉल्स थी, तो जो 2-3 कॉल्स हैं वो सुना दीजिए ताकि फिर हम इनको जाने दें। जी, पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे हम। 21 नंबर है जिया कोट के, 26 नंबर है कश्मीर के, 27 नंबर है खैबर पख्तूनख्वा के। अब जनाब खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर वाले बहुत क्लोज जा रहे हैं और हमारे जिया कोट वाले कुछ पीछे रह गए हैं। आखिरी सेगमेंट में अगर जिया कोट वालों ने आगे आना है तो बड़ी कोशिश करनी होगी। जी सुनाइए। मोहम्मद अबू वैस शमून रजा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई के वालिद साहब की बारगाह में अर्ज है, जब अब्दुल हबीब भाई बयान फरमा रहे हों तो आपके उस वक्त जज्बात कैसे होते हैं, कैसा फील करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मोहम्मद शौकत अत्तारी मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अब्दुल हबीब भाई के वालिद को मजीद और भी सेहत कामना अता फरमाए। और हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक दुआ है कि अल्लाह ताला इसके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। और एक फरमाइश थी कि उनसे एक नात सुननी थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बू जान से नात सुननी थी। क्या बात है भाई आपकी। बयान के वक्त क्या कैफियत होती हैं वो सवाल आपने पूछा है, तो अगर वो जवाब अबू जान दे दें। सवाल ये था कि जब बयान करता हूँ तो आपको क्या कैसा लगता है? कभी कभी तो समझाते भी हैं बयान के बाद। बयान जब करते हैं तो मुझे तो मेरी तो समझ लो कि चांदी होती है। हम तो यही जवाब देते हैं, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा ज़बरदस्त बयान कर रहे हैं और दुनिया सुन रही है, तो ज़ाहिर है सारा सवाब तो इंशाल्लाह मुझे ही आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखें जनाब, मेमन कारोबारी जो है ना वो फ़ौरन अपना नफ़ा कैलकुलेट कर लेता है। तो होना चाहिए ये वालिद, सारे वालिदों को सोचना चाहिए कि अगर औलाद को नेक काम पे लगा दिया तो इंशाल्लाह औलाद की नेकियां जो हैं वो हमारे अकाउंट में भी आती रहेंगी। अल्लाह करे ये जज्बा ही हम सबको मिल जाए और हमारी औलाद भी नेक साले बन जाए। मेरे वालिद के कदमों में मेरे बेटे बैठे हैं, अल्लाह करे कि ये भी मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाएँ और दावत इस्लामी के आलिम बाअमल मुबल्लिग बने। आप सब उसके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। जनाब बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। अब जनाब हमें आखिरी सेगमेंट की तरफ जाना होगा जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी सफर है मगर अकेले में तमाम इस्लामी भाइयों से सवालात पूछे जाएंगे और ये सवालात सिर्फ एक एक सवाल होगा। ऐसा ही है, सबसे एक एक ही सवाल होगा, तो बहुत तवज्जो के साथ जवाब देना है। और अब इसको कैसे करेंगे? ज़ियाकोट वाले कश्मीर वालों के पास चले जाएं, कश्मीर वाले खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा वाले ज़ियाकोट के दरमियान चले जाएं। एक एक इस्लाम में तीनों के दरमियान हो जाएं, सारे इस्लाम में खड़े भी हो जाएंगे। चलें जनाब, बैठेंगे। ठीक है जनाब, पहला सवाल करेंगे ज़ियाकोट वालों से। नंबर दिखाए जाएं स्क्रीन पर जनाब। 9 नंबर्स हैं, सबसे एक एक सवाल होना है। देखना यह है कि कौन सी टीम आज प्री क्वार्टर फाइनल की तरफ जाती है और कौन सी 2 टीमें आज हमसे जुदा होती हैं। ज़ियाकोट के अलावा कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत करीबी मुकाबला जारी है। बारी है ज़ियाकोट वालों की। नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 3। नंबर 3 के पीछे बताएं कौन सा सवाल है। सलातुत तस्बीह में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसकी तादाद बताएं। कुल तादाद, टोटल तादाद 75 मरतबा। 75 मरतबा आपने कहा। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। 300 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। एक बार जवाब दें, वक्त के अंदर दें। जी बारी है अब बस कश्मीर वालों की। नंबर पसंद करें। नंबर 6। नंबर 6।
بتائیں 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ قرآن کریم کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں؟ نمازوں کے نام پر کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ فجر اور نمبرز بھی چل رہے ہیں. ضیاء کوٹ والو نمبر پسند کریں گے آپ کی باری ہے. نمبر 5. 5 نمبر کے پیچھے بتایا جائے سوال کیا ہے؟ یہ شعر کن بزرگ کا ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بزرگ کا، شاعر کا نام بتانا ہے آپ نے. مدد کا آپشن بھی نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں کر سکتے. کسی کا نام تو لے لیجئے، شاید جواب ٹھیک ہو جائے. مولانا حسن رضا خان. آپ نے کہا مولانا حسن رضا خان صاحب. اس کا مقطع ہے شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل آنسر. جناب باری ہے اب کشمیر والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 9. نمبر 9. ہیرے جیسے اسلامی بھائی سے ہیرے جیسا سوال آ گیا ہے. امیر اہل سنت کا وہ کون سا رسالہ ہے جس کا آخری لفظ ہیرے ہے؟ سارے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے. انمول ہیرے. آپ نے کہا انمول ہیرے. جواب درست دے دیا ہے. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. بڑا ٹائٹ مقابلہ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے درمیان ہے. باری جناب نمبر بتائیے. 2 نمبر. بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکالا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. خیبر پختونخوا والے 1 نمبر سے آگے ہیں. اب غالباً کتنے سوال رہ گئے؟ 3 سوال رہ گئے ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ایک ٹیم آگے جائے گی، 4، 7 یا 8. ضیاء کوٹ والوں آپ کی باری ہے. نمبر 8. نمبر 8. آسان سوال. آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے. تیسرے پارے میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب 2 ٹیموں میں فیصلہ ہونا ہے کیونکہ ان دونوں کے نمبرز بہت قریب ہیں. اور اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. یہاں پہنچے ہوئے کشمیر والے خیبر پختونخوا پہنچ گئے ہیں. جناب 4 یا 7؟ نمبر 7. نمبر 7. اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا اس کا نام بتائیے. کنز الایمان شریف. اللہ، کنز الایمان شریف. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آخری سوال فیصلہ کرے گا آج کے ذہنی آزمائش میں کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. کیونکہ نمبر ہے 32 میرپور کشمیر کے. اب اگر خیبر پختونخوا والے اسلامی بھائی غلط جواب دیتے ہیں تو میرپور کشمیر والے جیت جاتے ہیں. وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ پری کوارٹر میں پہنچیں گے اور 2 ٹیمیں عالم سے جدا ہو جائیں گی. اور وہ کون ہے جن کے اوپر یہ سارا بوجھ ہے؟ جی جناب آپ ہیں. بتائیے نمبر بغیر بتائے آپ سے سوال کرنا ہے. بتایا جائے 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بتائیں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بتا دیجئے. ہتھیلیاں جو ہوں ان کا رخ آسمان کی طرف ہو اور دوسرا یہ کہ انگلیاں بالکل سیدھی ہوں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. اٹھانے کے آداب کیا ہیں؟
कोई भी दो आदाब बताएंगे। हाथ बगलों इतने ऊपर उठाए कि बगलों की सफ़ेदी नज़र आ जाए, या फिर इतने ऊपर उठाए कि बगलों की सफ़ेदी नज़र आ जाए, या फिर सीने के सामने रखे या मुंह के बराबर रखे। जब इन्होंने जवाब शुरू किया था तो क्या सेकंड्स बाकी थे? सेकंड्स बाकी थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा वाले आखिरी सवाल पर जाकर आखिरी सेकंड्स में दुआ इनकी लगता है तरीके से मांगी गई थी जो आज कबूल हुई है। दुआ के आदाब सुन लीजिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। दुआ में हाथ सीने की सीध में हो या चेहरे की सीध में हो या कांधों की सीध में हो या इतने बुलंद हो जाए कि बगल की सफेदी नजर आए। किसी की आंखें नम हैं, किसी का दिल बेचैन है और जाहिर है ये नहीं पता कि किसके साथ क्या होना था। आखिरी सवाल में जाकर ये फैसला हुआ है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जिया कोट वालों ने बहुत शानदार पीछे मुकाबले किए, मगर आज कुछ थोड़े से बुझे बुझे से रहे, कुछ नंबर्स जो है वो कम हो गए। लेकिन आज कश्मीर वालों ने, हमें आज उम्मीद ये थी, हम वैसे जब बात कर रहे थे कि आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होना है जिया कोट और खैबर पख्तूनख्वा वालों में, लेकिन कश्मीर वालों ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा वाले आगे बढ़ गए और ये अजीब सी रिवायत पड़ती जा रही है कि पिछली मक्की ग्रुप में भी सखर तो बलूचिस्तान तो हैदराबाद छोटे शहरों की टीमें आगे गई हैं और यहाँ भी अब तक सखर भी अगले राउंड में पहुँच चुका और खैबर पख्तूनख्वा भी। स्कोर बोर्ड में दिखा दें ताकि स्कोर बोर्ड में बताए कि मुकाबला कैसे ख़त्म हुआ। तीनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आएँ। हम दो टीमों को आज इनामात देकर रुखसत करेंगे। जी, अपने एक एक टीम एक साथ खड़ी हो जाए। 25 नंबर जियाकोट मदनी के, कश्मीर के 32 नंबर हैं और खैबर पख्तूनख्वा 33 नंबर। आखिरी सवाल पर आखिरी सेकंडों में सही जवाब दिया और जनाब ये आगे बढ़े हैं। बहरहाल हम दोनों जो हमसे जुदा होने वाली टीम है उनसे भी ये अर्ज़ करेंगे कि दिल छोटा ना करें। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा, ज़हनी आजमाइश होते रहेंगे और सिलसिले होते रहेंगे। इनके लिए तहाइफ भी लाए जाएँ। आइए जनाब, अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के दरमियान कुरानदाजी करने की। चलें वालिद मोहतरम से कराते हैं। एक पर्ची निकालें हुज़ूर। 1200 का मदनी चेक। 5277 5277। अगर ये स्लाइम में मौजूद हैं तो 1200 का मदनी चेक ले लीजिए। 5277 माशाल्लाह मौजूद हैं। आइए जनाब, आइए यहां आगे आ जाए, आगे आ जाए। पर्ची दिखाइए। ये आपका 1200 माशाल्लाह, मरहबा। एक और पर्ची निकलवाते हैं। आइए भाई, खुद तबर्रुके हरम किसको जाना है जनाब? 5131 5131 मौजूद है माशाल्लाह। आइए जनाब, तोहफा हरम माशाल्लाह। एक और कुरानदाजी भी होती है बेटा हमारी, एक और भी निकलवाइए पर्ची। चलें माशाल्लाह। मरहबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पर्ची दिखाइए। ठीक है, तोहफा हरम लाइए जनाब, तबरुक के हरम। जी, ये आखिरी पर्ची है। 5283 5283 मौजूद है माशाल्लाह। मकतबतुल मदीना पे तशरीफ ले जाइए और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ वहाँ से ख़रीद लीजिए। ये ले लीजिए माशाल्लाह। हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को इंशाल्लाह मुबारक तहाइफ तबरुकात दिए जा रहे हैं। मुबारक पानी, गिलाफ़े काबा के धागे, इत्रे मदीना। क्या बात है, मदीने किसको चाहिए? अच्छा, जियाकोट वाले। चले खैबर पख्तूनख्वा वाले तोहफा ले लें और जियाकोट वालों को आगे बढ़ा दें। चले माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। ये भी ले लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह। एक नंबर से सिर्फ रह गए। शानदार मुकाबला किया। ये 2600 के मदनी चेक भी आपके साथ जाएंगे। कश्मीर जनाब, जियाकोट माशाल्लाह। जी, तबरुकात। एक और तबरुकात का लाइएगा ट्रे माशाल्लाह, मरहबा। मदी चल के नाजरीन, आपने सिलसिला देखा।
ہم نے کوشش کی کہ آپ تک یہ تینوں ٹیموں کو ایک ساتھ پیش کریں، اور اس کی بنا پر آپ نے دیکھا کہ 1 نمبر سے آج خیبر پختونخوا والے آگے نکل گئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔